अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ। मैं हूं सईदा नूर। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम के बाहर। मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देख पा रहे होंगे स्कूल की बिल्डिंग, जहां पे इस वक्त पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया है। तो चलिए हम स्कूल के अंदर चलते हैं और आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम के अंदर मौजूद हूँ। तो चलिए चलते हैं, आपको स्टूडेंट्स की काविशें दिखाते हैं। मैं इस वक्त प्रोजेक्ट्स देख पा रही हूँ जो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। जी तो नाजरीन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बादशाही मस्जिद का नक्शा बनाया हुआ है बच्चों ने। तो इनसे बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ फलक शेर फ्रॉम क्लास 9। ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है इसके बारे में कुछ बताइएगा हमें। ये बादशाह मस्जिद 1671 में 1673 के दौरान औरंगज़ेब आलमगीर और उसके रज़ाई भाई मुज़फ़्फ़र हुसैन ने तामीर करवाई थी, जिन्हें फ़िदाए ख़ां भी कहा जाता है। मुज़फ़्फ़र हुसैन उस वक्त लाहौर में गवर्नर थे। ये हाल ही में एक म्यूज़ियम तामीर किया गया है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें मौजूद हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुर्ख़ रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है जो दूर दराज के इलाकों से मंगवाया गया था। ठीक है, थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने देखा कि बच्चों ने ना सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया है बल्कि उसके बारे में उन्हें काफ़ी ज़्यादा इल्म भी है। इसी तरह मज़ीद हम बच्चों के पास जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तबरेज़। ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया इसके बारे में कुछ बताइएगा हमें। ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हार्ट कैसे पंपिंग करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करके कैसे बॉडी में भेजता है। ये ठीक है, आप क्या जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जो आपने मिलके बनाया? ये आपका टीम वर्क है जी, तो आप बताइएगा इसके बारे में। ये इसमें दो ऑर्गन इकट्ठे काम करते हैं, फेफड़े और दिल। फेफड़े इंसान को सांस लेने में मदद देते हैं और दिल खून की पंपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इनमें दो खून इस्तेमाल होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, पहले ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो बीच में एक वॉल आएगा, ट्राइक्यूबिक वॉल। फिर ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाते हुए लंग्स में चला जाएगा। और ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड लंग्स से हार्ट में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब जाएगा तो बीच में फिर से एक वॉल आएगा, बाइक्यूबिक वॉल, बॉडी में चला जाएगा। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उम्मी हमारा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? प्री 9th। तो ये आपने वॉल कैनो बनाया है, तो इसके बारे में बताइएगा हमें कुछ। ज़मीन के अंदर जो कोट वगैरह होती है तो उससे जब मैगा निकलता है तो वो जब बाहर आता है तो फिर उसे लावा कहते हैं। ठीक है, ये आप दोनों ने मिलके बनाया है जी। आप इसके बारे में क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? अगर हम साफ साफ लफ्ज़ों में इसको बयान करना चाहें तो मैगा जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ज़मीन के अंदर, उनका और आतिफ फ़िज़ा का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। वो ताल्लुक़ कुछ ऐसे होता है, जब भी ज़मीन में सैलाब या ज़लज़ले आते हैं तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो अपनी जगह से हरकत करती हैं और ज़मीन की कोर में मौजूद जो मैग्मा होता है वो ज़मीन से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ का दर्जा हरारत पौधों को नुकसान पहुँचता है। इसके हैज़र्ड्स और उसकी गैसेस के मुतालिक बताया गया है कि इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू जी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मेरी को होस्ट सुंबल आरिफ मौजूद हैं। सुंबल, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये चलें, अब ये शो इट्स ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा बच्चों ने बहुत अच्छे स्टॉल्स बनाए हैं, टीम वर्क किया है। तो अब हम चलते हैं मज़ीद बच्चों की जानिब और उनके व्यूज़ हम जानेंगे और उन्होंने कैसा टीम वर्क किया है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अबीहा नईम। आप किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? क्लास 7th। और आपका नाम क्या है बेटा? ईमान मुस्तफ़ा। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 7। इट्स ओके। ये मैं देख रही हूँ आपने बहुत अच्छा टीम वर्क किया है, तो अपने इस टीम वर्क के बारे में मुझे बताएंगी? और ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप में से कौन है जो मुझे डेफिनेशन बताएगा इसके? बताएं, जल्दी से चूज़ करें, आप में से कौन बताएगा? ये मनासिक हज है। इट्स ओके, बताएं।
اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. مناسک حج کے اندر ہم حج کرتے ہیں اور اس کے ہم احرام باندھتے ہیں اور پھر ہم خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں. پھر ہم حج کرتے ہیں, پھر زمزم کے کنویں کے پاس جاتے ہیں, وہاں پر خانہ کعبہ کی طرف کو منہ کر کے پانی پیتے ہیں. پھر ہم مقام ابراہیم کی طرف آتے ہیں, وہاں پر ہم 2 رکعت ادا کرتے ہیں. پھر ہم صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں, وہاں پر ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کھلے میدانی علاقے میں آتے ہیں, وہاں پر ہم رات قیام کرتے ہیں. اگلے دن ہم میدان عرفات میں جاتے ہیں, وہاں پر ہم مغرب تک رہتے ہیں. پھر ہم مزدلفہ کے علاقے آتے ہیں, وہاں پر ہم مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. بہت اچھا بیٹا, خدا حافظ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے سر؟ محمد طیب. آپ کیسے ہیں سر جی؟ میں ٹھیک. سر جی, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آپ آکسفورڈ اسکول سسٹم میں کب سے ایز اے ٹیچر جاب کر رہے ہیں؟ میم ادھر تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. اور آپ کا یہ جو ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے اب تک کا کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا ہے. اور جب کہ آپ ایک استاد بھی ہیں, آپ بچوں کو کیا ہدایت دینا چاہیں گے, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہدایت بچوں کے لیے یہی ہے کہ پڑھائی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پڑھائی کریں, اس کے ساتھ بقایا ایکٹیویٹیز بھی کریں, لیکن یہ ہے کہ بالکل پڑھائی چھوڑ نہ دیں اور دل لگا کے پڑھیں. تو اس کے علاوہ اور میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا. شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ انیلا. میم آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ شکر ہے خدا کا, میں بھی بالکل ٹھیک. اور میم آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گی آپ اس ادارے میں کب سے ایز اے ٹیچر جاب کر رہی ہیں؟ آلموسٹ لاسٹ 4 ایئر سے میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. تو آپ کا یہ جو 2 سال کا ایکسپیرینس ہے اب تک کیسا رہا؟ میرا 4 ایئرس کا ایکسپیرینس اور کافی اچھا رہا, اور میں نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا ہے, نئی چیزیں بھی سیکھی ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ سکھانے کے. اور جب کہ آپ ایک استاد بھی ہیں, تو ایک استاد ہوتے ہوئے بچوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایگزیبیشن کی گئی ہے, بچوں کی محنت ہے, اسی طرح سے آپ بھی اپنے اسکلس کو انہینس کرتے ہوئے اس طرح کے پروجیکٹس ریڈی کریں, تاکہ آپ کو آگے لائف میں آ کے اس طرح کی کسی قسم کی کوئی پرابلمس فیس نہ کرنی پڑے. بہت شکریہ میڈم. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام سدرا ہے. اور میم آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. تو میم آپ کب سے اسکول میں پڑھا رہی ہیں؟ مجھے آلموسٹ 6 منتھس ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ. تو آپ کا اب تک کا یہ 6 منتھ کا جو ایکسپیرینس ہے کیسا رہا, اور اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس, بیکاز ہم جس ادارے سے منسلک ہیں, ہمارا آکسفورڈ, بہت ہی زبردست ہے. پیرنٹس کو, ٹیچرس کو, اسٹوڈنٹس کو ہم ایکولی ہم لے کے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ چل رہے ہیں. یہ نہ ہو کر ہمارا ٹوٹلی رٹا سسٹم ہو, ہم بچوں کو پراپرلی انوالو کر رہے ہیں اسٹڈیز پہ, کہ وہ اسکلس کے ساتھ بھی انہینس ان کی ہوں, وہ اسٹڈی کو بھی ساتھ لے کے چلیں, پراپرلی ان کا انگیج کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ. یہی نہ ہو کہ جسٹ وہ اسٹوڈنٹ پہ ہی برڈن ہو جائے, اور یا جسٹ ٹیچر آئے لیکچر دے اور چلے جائے, کچھ ایسا نہیں ہے. سارا یعنی کہ ہم بچوں کو پراپرلی انوالو کر رہے ہیں اسٹڈی میں. بہت اچھی بات میم, بہت اچھا لگا جس طرح آپ بچوں کو آگے بڑھنے کی ہدایت کرتی ہیں. اور ایک استاد ہوتے ہوئے بچوں کو کیا ہدایت دینا چاہیں گی مزید؟ مزید یہی ہے کہ اسٹڈی کے ساتھ, کیونکہ ہمارا جو ہم جس ڈیجیٹل دور میں انٹر ہو رہے ہیں, اس میں آپ کے پاس اسکلس کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جیسے ہی کرونا آیا تو بہت موسٹلی جو ہے سارا جو جتنا بھی تھا وہ سارا آن لائن پہ ہو گیا. اور آپ کے پاس جب اسکلس ہوں گی تبھی آپ ایسے کسی بھی سرکمسٹانسز میں خود کو موو آن کر سکتے ہیں. تو دیٹس وائی ہم بچوں کو پراپرلی گائیڈ کر رہے ہیں, ہر حال سے, ہر طرح سے, ہر طریقے سے ان کو, یعنی کہ ہم ان کو پراپرلی گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ آگے لائف میں جب انٹر ہوں, انہیں کسی بھی قسم کی کسی بھی سچویشن کو وہ ایزیلی ہینڈل کر سکیں پراپرلی. بہت شکریہ میڈم, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے میم؟ عائشہ. میم آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. شکر ہے خدا کا, میں بھی بالکل ٹھیک. میم آپ کب سے اسکول میں کام کر رہی ہیں؟ میں 2017 سے, مجھے 8 سال ہو گئے ہیں یہاں پر. ماشاء اللہ میم, آپ کا تو اچھا خاصا ایکسپیرینس ہوگا. تو اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں گی؟ یہ اتنے سالوں کا آپ کا ایکسپیرینس ہے اور بہت اچھا ایکسپیرینس ہے, تو آپ اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں.
جی میں اپنے ایکسپیرینس میں یہی بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا اسکوپ ہے اسکول میں، بہت ہی اچھا. یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھا دیا رٹا سسٹم کر دیا، نہیں، ہر ایک ٹاپک کی الگ الگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پرفارم کروایا جاتا ہے تاکہ بچے کو یاد رہے. یہ پروسیس ہے یہاں پہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے میم. اور ایک اساتذہ ہوتے ہوئے آپ بچوں کو کیا ہدایت کریں گی؟ میں بچوں کو یہی ہدایت کروں گی کہ اسکول میں آئیں، وزٹ کریں. ماشاءاللہ سے ہر ایک ٹاپک کی الگ الگ ایکٹیویٹی اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سے یاد کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ رٹا لگائیں، یاد کریں، اس کو بھول جائیں. اپنے ہاتھ سے کی ہوئی چیز کبھی بھولتی نہیں ہے. بہت شکریہ میڈم، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. خدا حافظ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ. آپ کیا؟ میں بھی بالکل ٹھیک، خدا کا شکر. تو بیٹا آپ نے یہ پروجیکٹ تیار کیا ہے، بہت پیارا پروجیکٹ ہے بیبی کا. تو آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں بچے آپ کچھ بتاؤ گے ہمیں؟ Today my topic name is Hira of Prophet. First information of my topic is the Prophet was born in the year of elephant. Second information, the Prophet was born in Makkah. Third information, the Prophet had 7 children. Fourth information, the Quran was revealed to the Prophet by Allah. And last information of my topic is the Prophet was a shepherd when he was young. Thank you. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کا نام؟ عذرا. اور جب کہ آپ آج پیرنٹس ڈے میٹنگ میں آئی ہیں تو آپ بتانا چاہیں گے آپ کے کتنے بچے پڑھتے ہیں اسکول میں؟ میری ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے، 9th کلاس میں پڑھتی ہے. اچھا، تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آج کے پروگرام میں آ کے؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، ٹیچرز نے بھی بہت اچھا کام کروایا ہے. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. اور ایک والدہ کی حیثیت سے آپ بچوں کو کچھ کہیں گی، کچھ کہنا چاہیں؟ جی ماشاءاللہ ٹیچرز اور سر کی میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے بچوں کو اس قابل کیا. الحمدللہ میں اپنی بیٹی سے بہت خوش ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ خدیجہ خالد. آپ کیسی ہیں میم؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو آپ آج پیرنٹس ڈے میٹنگ میں شامل ہوئی ہیں تو اپنے تصورات کا، اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آج پروگرام میں آ کے؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. جی چلیں، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کا نام؟ شمع. آپ کو آج پیرنٹس ڈے میٹنگ میں آ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ بتائیں گے؟ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے. پہلے سے اسکول والوں نے بہت اچھا کیا ہے. یہ بچوں نے یہ بنائے ہیں، یہ سب بہت اچھے ہیں. یعنی اسکول میں ایسے ایونٹس ہونے چاہیے، اس سے بچوں کی جو تعلیم ہے وہ بھی یعنی اچھی ہوگی اور ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو دین ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. تو یہ سارا ہوگا. ماشاءاللہ سے حج کا مہینہ ہے تو حج کے حوالے سے ان لوگوں نے کیا ہے سارا، تو بہت اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. تو آپ کا نام کیا ہے؟ نبیلہ شاہد. آپ کو آج ایکسفورڈ اسکول سسٹم کے پروگرام میں آ کر جب کہ پیرنٹس ڈے میٹنگ ہے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. آپ کے کتنے بچے پڑھتے ہیں اسکول میں؟ میرا ایک بیٹا محراب. تو آپ نے دوسرے اسکولوں کی بجائے اسی اسکول میں کیوں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروایا؟ آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں گی کہ اس کا مینجمنٹ کا آپ کو کیسا لگا یا کوئی اور؟ دیکھیں کافی چینج آیا محراب کے بارے میں نا. محراب کی پرسنالٹی چینج ہو گئی ہے جب سے یہ آکسفورڈ سسٹم آیا ہے. تو پہلے میں اس کو ادھر سے نہ ہٹانا چاہتی تھی. میں کہتی تھی کہ محراب کو میں ادھر نہیں رکھوں گی کیونکہ مجھے اس کی پرسنالٹی بھی نہیں تھی صحیح لگتی اور صفائی ستھرائی کا بھی جو ہے نا تو اس کی پڑھائی میں بہت ڈسٹرب تھی. تو اب ماشاءاللہ سے بہت چینج آیا ہے اس کی پڑھائی میں نا. تو آپ بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی ایک والدہ کی حیثیت سے؟ میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت چاہتے ہیں تو آپ آکسفورڈ اسکول سسٹم میں جوائن کریں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مسز جاسم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ایکسفورڈ اسکول سسٹم پروگرام میں آ کر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اچھا لگا ہے جب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مسز عمران. تو مسز عمران آپ ہمیں آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ بتائیں گی؟ اس پروگرام میں آ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جی میرا بچہ ہے 4 کلاس میں. میں رزلٹ ڈے تھا آج آئی ہوں. ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور میرا بچہ جو ہے وہ پہلے سے کافی امپروو کیا اس نے
اور بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے. اور آپ کے کتنے بچے ہیں آپ یہ بتائیں؟ میرا یہاں پہ ایک بچہ ہی پڑھ رہا ہے اور ایک ابھی چھوٹا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے اپنے بیٹے کے ایڈمیشن کے لیے اسی اسکول کو کیوں چوز کیا، کیوں انتخاب کیا اس اسکول کا؟ اس اسکول کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہمارے جو نیبرز ہیں ان کے بچے بھی ادھر آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اسکول کا نام ہے اور میں نے سنا تھا ان کی ریپوٹیشن کافی اچھی ہے. کافی لوگوں سے اسکول کی تعریف سنی تھی کہ یہاں پہ بچے جو ہیں وہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ میم، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سمیہ انیس. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے. میں بھی بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. تو آپ کو آج پیرنٹس ڈے میٹنگ میں آ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. پہلے سے تو کافی امید ہے کہ اللہ کرے انشاءاللہ بہتر ہو جائے. بچے بھی ماشاءاللہ امپروو کر رہے ہیں. اچھا یہ جو نئی اب ہوئی ہے کہہ لیں کہ تھوڑا سا مختلف ہوا ہے. میم عالیہ نے آج جو میٹنگ میں جو بات کیا کہ ہمیں بھی وہ کچھ سیکھنے کو ملا. اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں مطلب فیل ہوئی ہیں کہ یہ نہیں تھا ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے. چلیں کوشش کریں گے پہلے سے بہتر کریں. آپ کے کتنے بچے پڑھتے ہیں اسکول میں؟ ماشاءاللہ 3 بچے پڑھتے ہیں. لائٹ جب ان کا سسٹم تھا نا تب سے ہم لوگ ادھر ہیں. تو ماشاءاللہ ویسے بھی فیملی میں سے کافی بچے ہمارے تقریباً زیادہ بچے سارے ادھر ہی آ رہے ہیں. اپنے اظہار خیالات کا ذرا کریں گی، بتائیں گے اپنے اظہار خیالات کے حوالے سے کہ آپ نے اسی اسکول کا کیوں انتخاب کیا بچوں کے ایڈمیشن کے لیے؟ یہ نا ادھر پہلے میری نند ماشاءاللہ وہ پڑھاتی تھیں ادھر، ٹیچنگ کرتی تھیں. وہ اس سے پہلے بھی 2-3 ماشاءاللہ ادھر پڑھاتی رہی ہیں. بعد میں میری بہن ہے ادھر، وہ بھی ماشاءاللہ ٹیچنگ کرتی رہی. ان کی وجہ سے بھی پتہ چلا تھا ہمیں کہ یہ اچھا سسٹم ان کا، اچھا پڑھا رہے ہیں، اچھا کوشش کر رہے ہیں. تو پہلے تو 2 بچے ہمارے ادھر آ رہے تھے. اب ماشاءاللہ سارے آ رہے ہیں. ظاہرہ دیکھ کے کہ اچھا اگر رزلٹ نظر آ رہا ہو تو پھر ظاہر سب کا دل کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا تعلیم ادارہ ملے کوئی. تو ویسے بھی ماشاءاللہ ماحول اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے کافی. شکریہ. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مسز شمس. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت. آپ کو آج پیرنٹس ڈے میٹنگ میں آ کے کیسے محسوس ہو رہا ہے میم؟ اچھا لگا. کچھ موٹیویٹ بھی کیا انہوں نے میم نے، اور کچھ باتیں ہیں جو ہم پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتی وہ بھی جاننے کو ملی. اچھی ہے میٹنگ. اچھا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے میم. تھینک یو. اور ہمارے ساتھ ناظرین ایک طالب علم موجود ہیں جو یہاں کے گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں. تو آئیے ان کے بھی اظہار خیالات کا ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شہریار شمس. کیسے ہو آپ بھائی؟ میں ٹھیک. آپ اس اسکول کے گریجویٹ ہو تو اس اسکول کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ. یہی ہے کہ یوز لیس ایکٹیویٹیز زیادہ تر نہیں ہوتی ہیں تو پڑھائی کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو میں یہاں پہ ویسے بھی جو ہے نا دوسرے اسکول سے ٹرانسفر ہو کے ادھر آیا تھا 10th میں، اس لیے 1 ہی سال یہاں پہ گزارا میں نے، زیادہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو اس اسکول کا مینجمنٹ کیسا لگا؟ ٹھیک ہے، کافی اسکولوں سے بہتر ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کا نام؟ ستارہ. تو یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ یہ ہسبینڈ ہے میرے. سر جی آپ کا نام کیا ہے؟ امینا فیصل ہے. تو آپ یہاں پہ ایز اے ٹیچر جاب کر رہی ہیں؟ نہیں میں ٹیچر نہیں، میں مدر ہوں. میرے 3 بچے ادھر پڑھ رہے ہیں. اٹس اوکے. تو آج پیرنٹس سے میٹنگ میں آ کے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی؟ ہاں جی، بہت اچھا لگ رہا ہے. اور دوسرا یہ جو انہوں نے چینج کیا ہے نا، اور پیرنٹس کی جو کاؤنسلنگ کی ہے وہ تو پیرنٹس کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اس کی، کیونکہ عورتیں گھر میں رہ کے نا بہت زیادہ ٹاکسک ہو جاتی ہیں. ان کو یہ بہت ضروری ہے. 1 ہفتے بعد ہونی چاہیے. ٹیچرس کی ٹریننگ کرتے ہیں، زیادہ لمبا ہو گیا. ٹیچرس کی ٹریننگ کرتے ہیں لیکن پیرنٹس کی بھی ہونی چاہیے. اٹس اوکے. تو آپ کے 3 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو آپ نے اسی اسکول کا انتخاب کیوں کیا، بتائیں گی ہمیں؟ ہاں جی، ایک تو یہ اچھا اسکول ہے، ایک دوسری اس کی بلڈنگ بہت اچھی ہے، اور دوسرا ٹیچرز بہت اچھے ہیں. ٹیچرز اچھے ہیں ان کے. ٹھیک ہو گیا. تو اپنے مزید خیالات کا اظہار کریں گی؟ بچوں کو ایک اس والدہ ہوتے ہوئے کچھ بتائیں گی؟ کس حوالے سے؟ کوئی بچوں کو کوئی بھی ہدایت کرنا چاہیں آپ؟
नहीं, बच्चे तो अभी ऐसे नहीं है कि उनको हिदायत की जाए, बच्चे तो फ्री हैंड है। तो स्टडी के हवाले से नहीं, बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, पेरेंट्स को ये एडवाइस करनी चाहिए कि बच्चे जो भी करते हैं उनके साथ बस कोऑपरेट करें। बच्चे हर काम में अच्छे। हाँ जी। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, मेरे साथ दोबारा से मौजूद हैं नूर, और मैं अब ये माइक नूर को दूंगी, तो प्रोग्राम का बकिया हिस्सा नूर फातिमा हैंडल करेंगी। थैंक यू सो मच सुंबल। थैंक यू जी। तो नाजरीन, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में और उनसे चंद बातें करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। नाजरीन, इस वक्त मैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, तो अंदर चलते हैं, प्रिंसिपल साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे और स्कूल के बारे में मज़ीद मालूमात आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। व्हाट इज़ योर गुड नेम सर? प्रोफेसर गुलाम यासीन। आपने इस इदारे की बुनियाद कब रखी? 2015 में। तो 2015 से ये इदारा आप चला रहे हैं, इससे पहले भी आपको कुछ था एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन का? जी बिल्कुल था। इससे बेशतर जो है वो मेरी टोटल एजुकेशन जो है वो एजुकेशन पे ही है। मास्टर जो है वो मेरा इस्लामियात के अंदर है, उसके बाद एमफिल है, उसके बाद PhD है, और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के अंदर, मुख्तलिफ़ स्कूलों के अंदर मैंने पढ़ाया है, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने पढ़ाया है, और 2015 के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को एक तरफ रखते हुए मैंने अपने सेटअप की जानिब जो है वो तवज्जो दी है, और 2015 से ऑनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। सर, जब आपने ये इदारा खोला तो तब आपके क्या मकासद थे, क्या गोल्स थे इसके पीछे? जी, मकासद जो है वो हमारे बिल्कुल क्लियर हैं कि सरकार ने फरमाया है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे एक उस्ताद बना के भेजा गया है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेसत का मकसद है वो उस्ताद बन के आना, सरकार के इसी शोबा से मुंसलिक होने के लिए हमने ये स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है वो दूसरा जो हमारा बुनियादी मकसद ये है वो है कि सरकार की उम्मत को हमने राइट पाथ की जानिब जो है वो लेके जाना है, और इसलिए हमारा ये जो सेटअप है इसके अंदर दीनी और दुनियावी दोनों उलूम जो हैं वो बतदरीज जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, और जिनमें कुरान पाक भी है, अहादीस तय्यबात भी हैं, और ऑक्सफोर्ड का सिलेबस जो है वो भी है। तो हमारा इंग्लिश मीडियम ये सिलसिला है जिसमें हम अपने बच्चों को जो है वो जहाँ पे कुरान समझा रहे हैं, अहादीस तय्यबात समझा रहे हैं, वहाँ पे हम उनको ऑक्सफोर्ड का सिलेबस जो है वो भी पढ़ा रहे हैं। तो बुनियादी मकसद जो है वो आका अलैहिस्सलाम के पेशा के साथ मुंसलिक होना है, और दूसरा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को राइट डायरेक्शन के अंदर लेके चलना है ताकि उनकी इस्लाह जो है वो हो सके। थैंक यू सर। सर, जब आपने ये इदारा चलाना शुरू किया तो बहुत सी मुश्किलात भी आपको पेश आई होंगी, तो आपने उनको टैकल किस तरह से किया? डेफिनेटली तौर पे कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो उसके लिए मुश्किलात तो होती हैं, और जब कोई भी काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए किया जाए तो वो तमाम तर मुश्किलात जो हैं वो सॉल्व होती नज़र आती हैं, और सॉल्व करने वाला नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि पेशन हमारा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है। इसलिए जितने भी मसाइल रस्ते में आए हैं वो सारे के सारे हल हुए हैं, और हल करने के लिए अल्लाह की ज़ात ही असबाब बनाती रही है, और आगे भी हमारा उसी पे तवक्कुल और भरोसा है। वही इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तमाम पेश आने वाले मसाइल का वही हल भी इंशाअल्लाह निकालेगी। अपने स्टाफ को लेके आप कितने पुरज़्म हैं? बेहमदिही ताला कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके पीछे टीम वर्क होता है, तो कोई भी डायरेक्टर जो है, प्रिंसिपल जो है, वो सरवाइव तभी करता है जब उसकी टीम जो है वो उसके साथ शाना बशाना खड़ी हो। तो अल्लाह का फ़ज़ल है 2015 से ये सिलसिला चल रहा है, और मेरी टीम के बेशतर लोग जो हैं वो 2015 वाले ही मेरे साथ अब तक चल रहे हैं। तो ये टीम का मुझ पे एतमाद है और मेरा ये टीम पे एतमाद है, और हमारे यहाँ इदारे में पढ़ने वाले बच्चों का, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनका भी इस टीम पे ट्रस्ट और एतमाद है, जिसकी वजह से ना हमें टीम को चेंज करने की ज़रूरत पेश आई है, टीम भी वही है, और उसी टीम के साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन तरीके से बच्चों को सर्व कर रहे हैं। हर साल रिज़ल्ट में क्या आप बेहतरी महसूस करते हैं, और उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, वो बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया।
یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جس میں رزلٹ سے ریلیٹڈ ہے. رزلٹس ہمارے جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں انٹرا اسکول اور دوسرے ہوتے ہیں ہمارے بورڈ رزلٹس. انٹرا اسکول جو ہیں وہ الحمدللہ ہمارا A+ گریڈ میں موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رہتے ہیں. اور اس کے بعد جو بورڈ کے رزلٹس ہیں ان میں اللہ کا احسان ہے کہ علاقے بھر کے اندر جب سے ہم یہاں پہ آئے ہیں علاقے بھر کے اندر ٹاپ پہ رزلٹ جو ہے وہ ہمارا ہی رہتا ہے. اور اس دفعہ بھی اللہ کے فضل سے ہمارا کوئی بھی میٹرک کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سپلی میں نہیں گیا. سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو کے کالج میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو 9th کا رزلٹ ہمارا رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے 555 مارکس میں سے 535 مارکس کے ساتھ ہمارا ٹاپ سکور ہے. اور کسی بھی بچے کی کسی سبجیکٹ کے اندر کوئی سپلی نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارے رزلٹس جو ہیں وہ علاقہ میں علاقہ بھر جو ہے وہ ہمارے رزلٹس پہ گواہ بھی ہے اور ہم بڑے سیٹسفائی ہیں اور علاقہ بھی ہمارے رزلٹس پہ بہت مطمئن ہے. سر یہ جو گورنمنٹ کا ایک سلوگن ہے مار نہیں پیار، آپ اس پہ کس حد تک یقین رکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بچے پیار سے ہر بات سمجھ لیتے ہیں یا دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے؟ جی بالکل. ایک ٹائم تھا جہاں پہ سختی کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ سختی کا جو ایلیمنٹ تھا وہ بوتھ سائڈز پہ ہوتا تھا. مطلب پیرنٹس سائڈز پہ بھی، معاشرے کی سائڈ سے بھی اور اداروں کی سائڈ سے بھی. لیکن اب جو ہیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں. پیرنٹس کی ٹرمز جو ہیں وہ بھی پیار والی ہے، سوسائٹی بھی پیار والی ہی ہے. اور جب یہ سوسائٹی اور پیرنٹس جو ہیں وہ پیار کے ساتھ اپنے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آگے بچہ بھی جو ہے وہ پیار والی بات کو جلدی پک بھی کرتا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہم بھی بچوں کو پیار کے ساتھ ہی لے کے چل رہے ہیں. مار والا کانسیپٹ جو ہے وہ اب تو کل عدم ہو چکا ہے. سر اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی میسج دے دیجیے گا. جی اسٹوڈنٹس کے لیے میسج یہی ہے کہ من طالب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کو چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی. جو بھی بچہ، جو بھی انسان بلندی کی جانب جانا چاہتا ہے اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ وہ مسلسل محنت کرے، مسلسل اسٹرگل کرتا رہے گا تو ایک دن ایسا اس کی لائف کے اندر آئے گا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم سر. اللہ آپ کے ادارے کو مزید ترقیاں دے. آمین.